عبد الکلام، ڈاکٹر عبد الکلام جوہری سائنسدان تھا جس نے انڈیا کو جوہری طاقت بنایا. مسلمان تھا وہ، اور اسی مسلمان جوہری سائنسدان کو ہندوستان نے، ہندو ملک نے ملک کا صدر بنایا تعظیم اور تکریم کے طور پر. اور جب وہ مرا عبد الکلام آزاد، عبد الکلام، ڈاکٹر عبد الکلام، یہ مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن، مودی یہ وزیر اعظم تھا، اسی کے ٹینیور میں وہ مرا، اور یہ اس کے جنازے میں گیا. مودی جیسے بے ضمیر انسان میں بھی اتنا شعور ہے کہ ہندوستان کا محسن اگر مر گیا ہے تو مسلمان ہے اور مسلمانوں سے مودی کو چڑ ہے، لیکن پھر بھی وہ ہندوستانی محسن کا احسان مند رہا اور اس کے جنازے میں گیا، شرکت کی، تعظیم کی، تکریم کی. قدیر خان اسی اسلام آباد میں، کیپٹل میں فوت ہو گئے ہیں. وزیر اعظم 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنازے میں شرکت نہیں کی. کابینہ کے دیگر ارکان نے شرکت نہیں کی، صدر نے شرکت نہیں کی. اتنی پستی، اتنا گھٹیا پن تصور کوئی کر سکتا ہے کہ پاکستان جن لوگوں کے مٹھی میں ہے، یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ. اور صرف یہی نہیں ہے، یہ قوم بھی، اس نے بھی بہت گھٹیا پن کا ثبوت دیا ہے. افتخار چودھری کو اسی جرنیل نے، جبار نے جب تذلیل کرنا چاہا تو سارے اٹھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن جس دن قدیر خان کی تحقیر و تذلیل ہوئی کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. ایک بیان کسی نے قدیر خان کے حق میں نہیں دیا. قدیر خان کا انٹرویو یقین جانیے روتا ہے انسان اس کے انٹرویو کو سن کر. انہوں نے کہا کہ جس دن مجھ پر نظر بندی ہوئی، پابندی لگی، تو جن لوگوں نے ملاقات کا ٹائم لیا ہوا تھا مجھ سے نہیں آئے ملاقات کرنے. جن لوگوں سے مجھے کام تھا میں نے فون کیا، کسی نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا. کہا میرے نمبر بلاک کر دیے سب نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، بالکل گھر میں تنہا کر دیا. وہ ایک ان کی کسی صحافی کے ساتھ ظاہراً تصویر ہے، وڑائچ، سہیل وڑائچ کے ساتھ ہے. وہ اتنی غریبانہ تصویر ہے کہ دونوں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے. انسان جگر لہو ہو جاتا ہے انسان کا. وہ غریبانہ تصویر دیکھ کر. محسن پاکستان ادھر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، چپل، پلاسٹک کے چپل پہنے ہوئے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، جیسے کوئی لاوارث قسم کا آدمی ہوتا ہے. یہ المیہ کیوں رونما ہوا؟ پاکستانی قوم اس میں برابر کی شریک ہے اس جرم میں. جب پرویز مشرف نے تحقیر کی تو کیوں کوئی کھڑا نہیں ہوا اٹھ کے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. آج قدیر خان کے وفات پر آنسو بہانے والے بہت سارے ہیں، لیکن اس وقت ایک بھی نہیں تھا جب ضرورت تھی قدیر خان کو. آج قدیر خان اپنے رب کی بارگاہ میں ہے، اپنے رب کی بہشت میں ہے، اپنے اعمال کا صلہ رب سے دریافت کر رہا ہے. اور اس سے بڑا عمل صالح ایک انسان کیسے تصور کر سکتے ہیں ہم کہ ایک اسلامی مملکت کو جس نے اتنا محفوظ بنا دیا کہ دشمن اب اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. ایک غریب تیسری دنیا کے ایک ملک کو پہلی دنیا کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. نایاب ٹیکنالوجی جو 5 ملکوں نے اپنے انحصار میں رکھی ہوئی تھی وہ اپنی ذہانت سے وہاں سے لے کر اپنی مملکت کو دیا. اتنا بڑا عمل صالح کس پاکستانی کے نامہ عمل میں موجود ہے؟ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، پورا لشکر سے اس وقت کے لیڈروں کا، تحریکوں کا، سب ایک پوری جماعت تھی جنہوں نے کوشش کر کے ان سارے عوامل کے ذریعے سے پاکستان بنایا. قدیر خان نے تنہا ایٹم بم بنایا، ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ نواب تھے نہ وہ غیر نواب تھے. ایک شخص جو خود درویشی کی زندگی گزار کے
گزار کے چلا گیا اپنے رب کے بارگاہ میں. اب اس کو کیا ضرورت ہے تمہارے آنسوؤں کی، تمہارے افسوس کی، جب ضرورت تھی اس کی حمایت کی. اسی سہیل وڑائچ بہت بڑے صحافی ہیں اور عموماً چبھتی ہوئی باتیں انٹرویو بھی کرتے ہیں، اور ان کا معروف پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ. ہر ایک کے پاس، اینشینٹ لوگوں کے پاس بھی جا کے بیٹھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی اچھی شخصیت سے بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان میں سے ایک قدیر خان ہیں. انہوں نے ان سے پوچھا کہ کسی بات پہ پچھتاوا ہے؟ چونکہ پرویز مشرف نے انہیں کہا تھا کہ ندامت کا اظہار کرو، توبہ کرو، شرمندگی فلاں. جو اس نے کہا انہوں نے ملک بچانے کے لیے پڑھ دیا. تو اب صحافی نے پوچھا کہ کیا کسی بات پہ پچھتاوا ہے؟ یعنی آج یہ پرویز مشرف نے جو کہا تھا، جس پہ ٹی وی پہ پچھتائے تھے، کیا ابھی بھی پچھتاتے ہیں؟ تو کہا نہیں، اس پہ نہیں ہے پچھتاوا. کس بات پر پچھتاوا ہے؟ کہا کہ پچھتاوا اس بات پر ہے کہ جس قوم کے لیے کچھ کیا ہے اس قوم کو اس کی قدر ہی نہیں ہے. اس بات پہ مجھے بہت پچھتاوا ہے کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے انہیں قدر ہی نہیں ہے. اتنے ناقدرے ہیں یہ کہ ان کا ہیرو ان کے سامنے روزانہ تذلیل ہوتی ہے. عدالتیں اس کی تذلیل کر رہی ہیں، پولیس تذلیل کر رہی ہے، حکومت تذلیل کر رہی ہے. اور اس سے بڑا بے ضمیری اور کیا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اس کے جنازے میں نہیں جاتے. اور یہ اس وقت ایک موضوع چھڑا ہے کہ وزیر اعظم آج تک کسی کے جنازے میں نہیں گئے. کوئٹہ میں شیعہ جنازے کتنے دن سڑکوں پہ سردی میں پڑے رہے، مائنس ٹیمپریچر میں، اور وہ تقاضا کرتے رہے ورثہ شہداء آپ آئیں، یہ نہیں گئے. آج راز کھلا ہے کہ ان کو اپنے روحانی پیشواؤں نے کہا ہے کہ جنازوں میں تم جاؤ گے تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا. یہ کسی کے جنازے میں نہیں جاتے. یہ بہت بڑی بے حسی ہے. وزیر اعظم نے جو کیا ٹھیک ہے، وہ سیاستدان اقتدار میں ہیں، ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن قوم نے جو کچھ کیا اس میں گلہ ہے عزیزان. اس کی تلافی چاہیے. قوم کو قدیر خان کے ساتھ جو ناانصافی قوم نے کی ہے اس کی تلافی کرنی ہے. تلافی کس طرح کریں؟ یہ کیوں کیا پوری قوم نے یہ سلوک؟ ہیرو کو مجرم کیوں بنایا؟ اور پھر سب خاموش کیوں بیٹھے؟ اس کی وجہ اخلاقی پستی، اقدار کی گراوٹ ہے، جو موضوع میں ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں طلاب کو بھی اور جوانوں کو بھی اور اپنی قوم کو بھی، جس موضوع کی طرف ہمیشہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے. عزیزان، انسانیت اقدار کے اوپر قائم ہے، انسانی نظام قدروں کے اوپر قائم ہے، اعمال پر نہیں ہے. اعمال بنیاد نہیں ہے، اقدار بنیاد ہے. آج کتنی پستی ہے ملک کے اندر، آپ دیکھیں. صرف ایک قدیر خان نہیں ہے، قدیر خان جیسی بہت ساری مثالیں ہیں. قدیر خان سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام، اس کو قادیانی کہہ کر بگا دیا. وہ نوبل انعام اس نے اٹلی میں جا کر لیا.